بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جب گفتگو کر رہے تھے تو کہتے تھے آدم صفی اللہ تھے. سابقہ پیغمبروں کی تعریفیں کرتے تھے کہ آدم صفی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے. جب یہ صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے ادھر سے محمد تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ وہ کان ہیں جو دور سے بھی سنتے تھے اور سامنے سے بھی سنتے تھے. آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ آپ کیا گفتگو کر رہے تھے، کیا فرما رہے تھے، کیا آپس میں کہہ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا آقا ہم تو یہ کہہ رہے تھے آدم صفی اللہ تھے، سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، ابراہیم میرے نبی نے فرمایا حق فرمایا، میرے نبی نے فرمایا حق فرمایا. آدم صفی اللہ تھے اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا لیکن خبردار اے میرے صحابہ یہ تو جان لو میں کون ہوں. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا انا حبیب اللہ. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بھی تو کہو میں کون ہوں. آقا کون ہوں؟ نبی اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں، کہا میں تو خدا کا حبیب ہوں. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں اے میرے نبی میرے آقا میرے مصطفیٰ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے نبی اتنا عطا کر دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ. جب اللہ خود فرماتا ہے نبی مجھ سے راضی ہو جائے تو پتہ چلا یہ کتنا بڑا مقام ہوگا، یہ کتنی بڑی شان ہوگی، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. نبی کا فرمانا تھا اللہ نے فرمایا میرے نبی زبان آپ کی لیکن کلام میرا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان آپ کی لیکن کلام میرا ہوگا. قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میرے نبی کلام آپ کا ہوگا، یا آپ کا نہیں بلکہ وحی خدا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام دے کیا ہے. علی المرتضیٰ سے کہہ رہے ہیں اے علی آج کی رات میرے بستر میں سو جانا. کفاروں نے ارادہ کر لیا تھا مصطفیٰ کو قتل کرنے کا، مصطفیٰ کو مارنے کا علیہ باللہ، لیکن علی سے کہنے لگے علی آج میرے بستر نازنین پہ سونا ہے لیکن کل مدینہ پہنچنا. سبحان اللہ. لیکن اس سے پہلے علی المرتضیٰ سوتے تھے، کہتے تھے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں کبھی سوتا نہیں تھا. اے علی کیوں؟ فرماتے تھے پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب دروازہ پہ کھٹکھٹائے گا. مجھے موت کا غم ہوتا تھا، موت کی یہ یاد ہوتی تھی، میں سو نہیں پاتا تھا. میں کہتا تھا اگر موت آئی، اگر میں سو کے ہوا ہوتا، اگر میں سو رہا ہوتا تو میں کیسے چلا جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے جس رات میرے علی المرتضیٰ سے کہا اے علی آج تجھے میرے بستر میں سونا پڑے گا، لیکن جس رات علی کو زیادہ خطرہ تھا، سبحان اللہ، جس رات علی کو زیادہ خطرہ تھا مرنے سے، اسی رات میرے علی آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی رات میرے علی آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن آقا علی المرتضیٰ سے جب پوچھا گیا اے علی آج تو زیادہ مرنے کا ڈر تھا، آج کیوں نہیں ڈرے؟ آج تو کفار باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، آج تو مرنے کا زیادہ خطرہ تھا، لیکن آج ہی رات آپ نے کیوں آرام فرمایا؟
फरमाया अली ने क्यों न करता, क्यों न करता। मेरे नबी ने फरमाया अली आज रात मेरे बिस्तर में सोना, कल तुम भी मदीना पहुंच जाना। तो मैंने सोचा अगर आज की रात कुछ भी हो जाए लेकिन आज की रात मुझे मौत नहीं आनी। अली कैसे कहा मैंने ही, मेरे नबी ने फरमाया है, मैंने नहीं, मेरे नबी ने फरमाया है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, ऐ मेरे मुस्तफा जुबान आपकी होगी लेकिन ये कलाम खुदा का होगा। जो ही नबी अंदर से तशरीफ ले आए सारे मुशरिकीन मक्का सामने बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं दिया। मेरे नबी ने हाथ में मट्टी ले ली, सुभान अल्लाह, हाथ दस्ते पाक में मट्टी ले ली और इन काफिरों के सर पे डाल दी। अल्लाह फरमाने लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे नबी जब आपने नहीं फेंकी, आपने इज़ रमैता बल्कि जब आपने फेंकी, ये आपका फेंकना नहीं है, ये फेंकना खुदा का है। तो मेरे अजीजों यहाँ से भी मुस्तफा की शान का आपको पता चलना चाहिए, मकाम का पता चलना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि, जब कयामत बर्पा होगी, क्या होगी, कयामत बर्पा होगी तो आफताब गुनाहगारों के सरों के नजदीक होगी। कहाँ पे? सरों के नजदीक होगी। आज ये आफताब कितना दूर है, बहुत दूर है, लेकिन पसीना फूट रहा है। लेकिन जब यही आफताब इंसान के सरों के करीब होगी, बल्कि सरों पे होगी, जमीन तांबे की होगी और नीचे से भी गर्मी होगी, ऊपर से भी गर्मी होगी, तो जाएगा कहाँ, तो जाएगा कहाँ। कुरान फरमाता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। लोगों, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी। तो जिसको आपने दुनिया में छोड़ा है वही आपके काम आने वाले हैं, वही आपके खाने वाले। भी कह रहे थे ना अब्दुल मुबीन साहब, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, गैरों का तरीका छोड़ दो, बस मुस्तफा का तरीका ले लो, इसी में कामयाबी है। जब आका देखेंगे तो ये लोग सब जाएंगे हजरत आदम के पास, ए आदम हमें इस गर्मी से बचा, ए आदम हमें इस गर्मी से बचा। आज कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन आदम भी कहेगा आज के दिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। चले जाओ, किसी दूसरे के पास चले जाओ। ये जाते जाते हजरत मोहम्मद मुस्तफा के पास चले जाएंगे। जब आका के पास जाएंगे, आका ये नहीं फरमाएगा मैं क्या करूं, लेकिन नहीं, मेरे नबी फरमाएंगे अनाला अनाला। आज रब ने मुझे इसीलिए पैदा फरमाया है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसी क़यामत के दिन जब किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं होगी, एक ही ज़ात होगी जो उस दिन भी सजदा रेज़ होगी। अल्लाहु अकबर, वो शे मुस्तफा होगा। रब फरमाएगा ऐ मेरे नबी अपने सरे मुबारक को उठा लीजिए, अपने सरे अनवर को उठा लीजिए। आका फरमाएगा मेरे रब्बा मैं सरे मुबारक तो उठाऊंगा, लेकिन मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे,
میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ دیکھو جن کے پاس جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے چلو۔ مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ لو اپنے آپ کو، کامیابی مل جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے میرے عزیزو جو تم پیسہ خرچ کرتے ہو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں برکت آ جاتی ہے۔ آج دارالعلوم آپ کو پکار رہا ہے، میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ قیامت کے دن جب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، یہ جو آپ نے ابھی ان کے سروں پہ دستار دیکھی ہیں، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قاری قرآن پڑھ تو قرآن پڑھتا جا، تو قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، یہاں تک کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا تو اللہ پاک اس کو اتنے درجے بلند فرمائے گا۔ جب اللہ پاک ان سے فرمائے گا جا تو جنتی ہے جنت میں چلا جا، یہ کہے گا مالک میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پتا کیوں نہیں جائے گا؟ جب تک میرے ساتھ یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس مالدار نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، کیسے؟ کہے گا مولا اگر یہ اپنے مال کو زکوٰۃ نہ دیتا، اگر یہ مال آپ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تو میں حافظ قرآن کیسے بنتا؟ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا باپ دنیا میں غریب تھا، محتاج تھا، اس کو مجھے پڑھانے کی سکت نہیں تھی، لیکن مولا اس مالدار نے مال دے دیا، اس مالدار نے آپ کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ میرے مالک میں جنت کو کیا کروں جب تک یہ مالدار میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہو مالدار ہو، مبارک ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اللہ پاک آپ کی مال کو قربان، آپ کے مال کو قربان کرے۔ آؤ اس مال کو اللہ کے راستے میں قربان فرما دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کر ڈالو۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، اس نے شکر بیٹھنا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا۔ اس کو اپنے یار آئے، مرگین آئے، کہا کہ حضرت آپ نے تو شکر بانٹ دیا، اس کے بدلے پیسے ہی بانٹ دیتے، سبحان اللہ۔ پیسے ہی بانٹ دیتے اچھا ہوتا۔ پیسے ہی بانٹ دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا اپنی محبوب چیز مجھے شکر ہی زیادہ